السلام علیکم۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا؟ کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا کیا انجام ہوا؟ پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کی جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مابعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اسی وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد
جو کہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی، انہوں نے ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ سردار کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو 12 مرتبہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور و تکبر کا پردہ ہو تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔